بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ کربلا کیس نمبر 12۔ اور ان کی موتیں ان کے ساتھ چل رہی ہیں، اس سے میں سمجھا کہ یہ ہماری موت ہی کی خبر ہے۔ علی اکبر رضی اللہ عنہ کا مومنانہ ثبات قدم۔ صاحبزادہ نے عرض کیا کہ ابا جان، کیا ہم حق پر نہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کی طرف سب بندگان خدا کا رجوع ہے کہ بلا شبہ ہم حق پر ہیں۔ صاحبزادہ نے عرض کیا کہ پھر ہمیں کیا ڈر ہے جب کہ ہم حق پر مر ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان کو شاباش دی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم کو جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے اپنے باپ کا صحیح حق ادا کیا۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ پھر روانہ ہوئے۔ مقام نینوی تک پہنچے تو ایک سوار کوفہ کی طرف سے آتا ہوا نظر آیا۔ یہ سب اس کے انتظار میں اتر گئے۔ اس نے آ کر حر بن یزید کو سلام کیا۔ حضرت حسین علیہ السلام کو سلام بھی نہ کیا اور حر کو ابن زیاد کا ایک خط پہنچایا جس میں لکھا تھا، جس وقت تمہیں میرا یہ خط ملے تم حسین رضی اللہ عنہ پر میدان تنگ کر دو اور ان کو کھلے میدان کے سوا کسی جگہ کی پناہ میں نہ اترنے دو، اور ایسے میدان کی طرف لے جاؤ جہاں پہ پانی کا نام و نشان بھی نہ ہو۔ اور میں نے اپنے اس قاصد کو حکم دیا ہے کہ جب تک میرے اس حکم کی تعمیل نہ کر دو گے تمہارے ساتھ رہے گا۔ یہ خط پڑھ کر حر نے اس کا مضمون حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو سنا دیا اور اپنی مجبوری ظاہر کی کہ اس وقت میرے سر پر جاسوس مسلط ہیں، میں کوئی مصالحت نہیں کر سکتا۔ اصحاب حسین رضی اللہ عنہ کا ارادہ قتال اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جواب کہ میں قتال میں پہل نہ کروں گا۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ظہیر بن القین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ ہر آنے والی گھڑی مشکلات میں اضافہ کر رہی ہے اور ہمارے لیے موجودہ لشکر سے قتال کرنا آسان ہے بنسبت اس کے کہ جو اس کے بعد آئے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں قتال میں پہل نہیں کرنا چاہتا۔ ظہیر بن القین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ قتال کی ابتدا نہ کریں بلکہ ہمیں اس بستی میں لے جائیں جو حفاظت کی جگہ ہے اور دریائے فرات کے کنارے پر ہے، اس پر اگر یہ لوگ وہاں جانے سے روکیں تو ہم قتال کریں گے۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ کون سی بستی ہے؟ کہا گیا کہ یہ عقر، اس بستی کا نام عقر ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عقر سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ عقر کے لفظی معنی ہلاکت کے ہیں۔ عمر بن سعد 4000 کا مزید لشکر لے کر مقابلے پر پہنچ گیا۔ اب یہ حضرات اسی گفتگو میں مصروف تھے کہ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 فوج کے ساتھ مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے ہر چند چاہا کہ اس کو حضرت حسین علیہ السلام کے مقابلے پر نہ بھیجا جائے، کیونکہ وہ بذات خود اس پہ راضی نہیں تھا اور وہ آپ علیہ السلام کے مقابلے پر نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن ابن زیاد نے ان کی کوئی بات نہ سنی اور ان کو مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد یہاں پہنچا تو حضرت حسین علیہ السلام سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ علیہ السلام نے پورا واقعہ بتلایا اور یہ کہ میں اہل کوفہ کا بلایا ہوا آیا ہوں، اگر اب بھی ان کی رائے بدل گئی ہے تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ حسین علیہ السلام واپس جانے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا جنگ اور قتال نہ کیا جائے، کیونکہ اس سے کلمہ مومن متاثر ہوگا
اور مسلمان ایک کلمہ پہ متفق ہیں تو یہ اختلاف بڑھ جائے گا۔ سعد نے ابن زیاد کو اس کا مضمون کا خط لکھا کہ حسین واپس جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ابن زیاد نے حضرت حسین علیہ السلام کا پانی بند کر دینے کا حکم دے دیا۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، جب وہ ایسا کر لیں گے تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور عمر کو حکم دیا کہ حسین اور ان کے رفقا پر پانی بالکل بند کر دو۔ یہ واقعہ حضرت حسین علیہ السلام کی شہادت سے 3 روز پہلے کا ہے۔ غالباً یہ 7 محرم الحرام کے دن کا واقعہ ہے یا 6 محرم الحرام کا۔ ان حضرات پر پانی بالکل بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس سے پریشان ہو گئے تو حضرت حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ عنہ کو 30 سوار اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیج دیا۔ پانی لانے عمر بن سعد کی فوج سے مقابلہ بھی ہوا، مگر بالآخر وہ مشقیں پانی کی بھر کے لائے۔ حضرت حسین اور حضرت عمر بن سعد کی ملاقات اور مکالمہ۔ اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعد کے پاس پیغام بھیجا کہ آج رات کو ہماری ملاقات اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ہو جانی چاہیے تاکہ ہم سب کے سامنے گفتگو کریں۔ عمر بن سعد نے اس پیام کے مطابق رات کو ملے۔ حضرت حسین علیہ السلام کا ارشاد کہ 3 باتوں میں سے کوئی ایک اختیار کر لو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعد سے فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ 3 صورتوں میں سے کوئی اختیار کر لو۔ پہلی صورت یہ ہے کہ میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں یا پہنچا دیا جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کروں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس میں سے تیسری بات آپ یہ مان لیں کہ مجھے مسلمانوں کے کسی سرحد پر پہنچا دو، جو حال وہاں کے عام مسلمان لوگوں کا ہوگا میں اسی میں زندگی بسر کروں گا۔ بعض لوگوں نے آخری 2 صورتوں کا انکار کیا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے یہ 2 صورتیں پیش نہیں فرمائیں۔ عمر بن سعد نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر پھر ابن زیاد کو خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھے حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان میں سے آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے، لہٰذا آپ اس جنگ کو شروع نہ کریں اور امت کی اس میں صلاح و فلاح ہے۔ ابن زیاد کا ان شرطوں کو قبول کرنا اور شمر کی مخالفت۔ ابن زیاد بھی عمر بن سعد کے اس خط سے متاثر ہوا اور کہا کہ یہ خط ایک ایسے شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی عافیت کا بھی خواہش مند ہے، ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ شمر ذیل جوشن نے کہا کہ کیا آپ حسین علیہ السلام کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ قوت حاصل کر کے پھر تمہارے مقابلے پر آئے؟ وہ اگر آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی تم ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ مجھے اس میں عمر بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں رات آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، آپ حسین رضی اللہ عنہ کو اس پر مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر آپ جو چاہیں سزا دیں، چاہیں تو معاف کر دیں۔ ابن زیاد نے شمر کی رائے کو قبول کر کے عمر بن سعد کو اسی مضمون کا خط دیا اور خود شمر ذیل جوشن کے ہاتھ عمر بن سعد کے پاس بھیجا۔
ابن زیاد نے شمر ذوالجوشن کو خط دے کر بھیجا اور یہ ہدایت کر دی کہ اگر عمر بن سعد اس حکم کی تعمیل فوراً نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی جگہ تم خود لشکر کے امیر ہو جاؤ۔ ابن زیاد کا خط عمر بن سعد کے نام۔ اما بعد، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا ان کو مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی میرے حکم پر صلح کرنا اور میرے پاس آنا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سالم یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو، یہاں تک کہ ان کو قتل کرو، مسئلہ کرو، کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ پھر قتل کے بعد ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں روند ڈالو۔ اگر تم نے ہمارے اس حکم کی تعمیل کی تو تم کو ایک فرما بردار کی طرح انعام ملے گا، اور اگر تم نے ہمارے حکم کی تعمیل نہیں کی تو ہمارے لشکر کو فوراً چھوڑ دو اور چارج شمر کے سپرد کر دو۔ وسلام۔ شمر ذوالجوشن لعنتی یہ خط اور حکم لے کر روانہ ہونے لگا تو اس کو خیال آیا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں اس کے پھوپھی زاد بھائی عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ، جعفر اور عثمان بھی ہیں۔ ابن زیاد سے ان چاروں کے لیے امان حاصل کیا اور روانہ ہو گیا۔ شمر نے یہ پروانہ امان کسی قاصد کے ہاتھ ان چاروں بزرگوں کے پاس بھیج دیا۔ یہ پروانہ دیکھ کر وہ چار بزرگ یک زبان ہو کر بولے کہ ہمیں امان دیا جاتا ہے اور ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امان نہیں دیا جاتا۔ ہمیں تمہارے امان کی کوئی حاجت نہیں، اللہ کا امان تمہارے امان سے بہتر ہے، تجھ پر لعنت ہے اور تیرے امان پر بھی۔ شمر یہ خط لے کر جب عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گئے کہ شمر کے مشورے سے یہ صورت عمل میں آئی ہے کہ میرا مشورہ رد کر دیا گیا ہے۔ عمر بن سعد نے شمر سے کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا ہے کہ مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا، اس کو ختم کر کے تم نے قتل و قتال کا بازار گرم کر دیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستو، آج کی جو قسط نمبر 12 تھی اس کا اختتام یہاں پر ہوا۔ انشاءاللہ کل قسط نمبر 13 میں اسے آگے شروع کریں گے۔ میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے پاس پہنچتی رہے اور آپ تاریخ اسلام کا مطالعہ کر کے اپنے اسلامی ہیروز کو زندہ رکھیں اور ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں۔ وسلام۔ صدق اللہ العظیم۔